ایک لڑکا ٹماٹر سے بھری ٹوکری سائیکل پر رکھ کے لے جا رہا تھا کہ اچانک پتھر سے ٹکرانے سے ٹوکری گر گئی اور بہت سارے ٹماٹر گر کر پھوٹ گئے۔ بھیڑ اکٹھی ہوئی اور سب لوگ چلانے لگے، اوئے دیکھ کر چلو بھائی، سڑک کتنی گندی کر دی۔ تبھی ایک وکیل نے بھیڑ سے نکل کر کہا، ارے بھائی اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ گندگی پھر بھی صاف ہو جائے گی، لیکن یہ سوچو اس کا مالک اس کی کیا حالت کرے گا؟ اس کی پگار میں سے پیسے کاٹ لے گا، اس بیچارے کی کچھ مدد کرو۔ اور وکیل نے اپنی طرف سے اسے 10 روپے دے دیے اور ساتھ ہی لوگوں نے بھی اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے اپنے طور سے اس کی مدد کر دی۔ لڑکا بہت خوش ہوا کیونکہ ملی ہوئی رقم ٹماٹر کی قیمت سے زیادہ تھی۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک شخص نے لڑکے سے پوچھا، اگر وہ وکیل نہ آتا تو اپنے مالک کو کیا جواب دیتا؟ لڑکے نے کہا، وہ وکیل ہی میرا مالک ہے۔ اور یہ سڑے ہوئے ٹماٹر وکیل نے سبزی منڈی سے 10,000 کی شرط لگا کر خریدے تھے کہ وہ اسے پھینکنے کے بعد بھی منافع نکال کر دکھائے گا۔ ایک آدم خور اور اس کا بیٹا شکار پر نکلے۔ 2 دن تک ان کو شکار نہ ملا۔ آخر کار ایک نہایت دبلی پتلی سی عورت نظر آئی۔ بیٹا بولا، اس کو کھا لیتے ہیں۔ باپ بولا، یہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، دونوں بھوکے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور موٹا تازہ آدمی ملا۔ باپ بولا، دفع کرو چربی اور کولیسٹرول والا گوشت۔ پھر ایک نہایت خوبصورت عورت نظر آئی۔ بیٹا بولا، ابا اس کو کھا لیتے ہیں، اب تو بھوک سے برا حال ہے۔ باپ بولا، نہیں، اسے گھر لے چلتے ہیں اور تمہاری ماں کو کھا لیتے ہیں۔ ایک بٹ صاحب اپنی بیوی سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میرا پیٹ بہت بڑھ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا حل کروں۔ بیوی، اگر آپ روز سامنے والے پارک کے 5 چکر لگائیں گے تو ایک ہفتے کے اندر آپ کا پیٹ کافی اندر ہو جائے گا۔ یہ سن کر بٹ صاحب فوراً ہی پارک کے چکر لگانے چلے گئے، لیکن 10 منٹ کے بعد واپس آ گئے۔ بیوی نے کہا، اتنی جلدی؟ بٹ صاحب بولے، کیا کروں، تیسرے چکر میں ہی بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ مولوی صاحب نے دیکھا بریانی میں بڑا سا لیگ پیس دوسری طرف ہے، تو تھال کو گھما کر اپنی طرف کر لیا۔ کسی نے پوچھا، مولوی صاحب یہ کیا؟ مولوی صاحب بولے، مرغے کے پاؤں قبلے کی طرف تھے۔ شیدہ جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ علی، تمہاری تعلیم تو ٹھیک ہے لیکن کچھ سالوں کا تجربہ بھی چاہیے۔ شیدہ، جناب مجھے 3 سالوں اور 2 سالیوں کا تجربہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے 1 مہینے کے بعد ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑا ہے۔ اچانک ایک طرف سے بہت سارے جانور آنا شروع ہو گئے۔ ہر جانور کے ساتھ اس کا مالک بھی جا رہا تھا۔ میں نے قریب کھڑے ایک صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ سب لوگ اپنی قربانی کے جانوروں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ میری قربانی کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ جاؤ اور اس میدان کے دائیں طرف اپنا جانور تلاش کرو۔ میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میرا جانور لیٹا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔
میں نے پوچھا کہ تم باقی جانوروں کے ساتھ دوڑ کیوں نہیں رہے؟ تو اس نے جواب دیا، کیسے دوڑوں؟ میری ٹانگیں تو ابھی تک آپ کے فریج میں پڑی ہوئی ہیں۔ مس، ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ اسٹوڈنٹ، مس لائٹ نہیں تھی۔ مس، موم بتی جلا لیتے۔ اسٹوڈنٹ، ماچس نہیں تھی۔ مس، نئی ماچس لے آتے۔ اسٹوڈنٹ، ہڑتال تھی، دکان بند تھی۔ مس، پڑوس سے لے آتے۔ اسٹوڈنٹ، ان کی مسجد میں رکھی ہوئی تھی۔ مس، تو مسجد سے لے آتے۔ اسٹوڈنٹ، مس وضو نہیں تھا۔ مس، تو وضو کر لیتے۔ اسٹوڈنٹ، مس پانی نہیں تھا۔ مس، اف، پانی کیوں نہیں تھا؟ اسٹوڈنٹ، موٹر نہیں چل رہی تھی۔ مس، الو، موٹر کیوں نہیں چل رہی تھی؟ اسٹوڈنٹ، شروع میں بتایا تو تھا کہ لائٹ نہیں تھی۔ ایک عورت اپنے شوہر کی قبر پہ روتے ہوئے بولی، چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے نئے جوتے مانگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس خود اپنے کپڑے بھی پرانے ہو گئے ہیں، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ قبر کے اندر سے گھٹی گھٹی سی آواز آئی، میں مر گیا ہوں، سعودیہ نہیں گیا۔ بیوی، آفس سے واپس آتے وقت سبزی لے آنا، اور سارا سلام کہہ رہی ہے۔ شوہر، کون سارا؟ کوئی نہیں، اس لیے لکھا کہ تم میسج پڑھو۔ شوہر، وہی تو میں کہوں کہ سارا تو میرے ساتھ ہے، تو تمہارے ساتھ کون ہے؟ بیوی، کون سارا؟ کدھر ہو تم؟ شوہر، میں بازار ہوں۔ بیوی، ادھر ہی رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ 10 منٹ بعد بیوی بولی، کدھر ہو؟ میں بازار میں ہوں۔ شوہر بولا، آفس ہی ہوں، اب آ گئی ہو تو سبزی لیتی جانا۔ وڈی آئی سارا۔ مریض، مجھے تو کھانسی تھی، آپ نے مجھے موشن لگنے والی دوا کیوں دی ہے؟ ڈاکٹر بولا، اب آپ کھانسنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ میں نے فیصل آباد کے ایک ہسپتال میں ایک بندے سے پوچھا، دانتوں والا ڈاکٹر کدھر بیٹھتا ہے؟ بھائی صاحب نے بڑا تسلی بخش جواب دیا، سارے ڈاکٹر دنداں والے انہیں، بغیر دنداں تو کوئی نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ 70 سال کا بابا اپنی بیوی سے، میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا۔ بیوی، آرام نال بیٹھ جا، دنداں نال روٹی توڑی نہیں جاندی، وڈا آیا تارے توڑن والا۔ مچھر نے زبردستی مکھی سے شادی کر لی۔ رات کو مچھر کمرے کے باہر گھوم رہا تھا۔ اس کے دوست نے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھابی کدھر ہے؟ مچھر غصے سے بولا، اندر بیٹھی ہے کمینی، موس پہ لگا کے۔